بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سلائیڈ کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ صدق اللہ عظیم۔ تو یہ سلائیڈ ہم اس کا بیسک ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ ہمیں سے کیا سبق ملتا ہے؟ بیسکلی ایک تو بات پتہ چلتی ہے کہ حق کو جب پہچان لیا جائے تو دنیا میں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ تو ہم بھی یہ دعا کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہم نے اگر حق کو پہچان لیا تو پھر ہم، اور حق کو پہچاننے کے لیے وہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں بات۔ ایک تو جیسے ایک سسٹر نے بات کی، علم۔ یہ جو جادوگر تھے یہ ہماری طرح کے آج کے جادوگر نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کا علم کی بنیاد پر ان کو حق اور باطل میں فرق فوری نظر آ گیا۔ تو ایک علم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایمان نظر آ گیا تو فوری قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا تیسری بات یہ کہ پیچھے وہ نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا اگر اس میں جان بھی دینی پڑ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ایسے حالات میں انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ اب یہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں فرعون سے بچا لے یا ہماری زندگی بچ جائے۔ انہوں نے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے صبر، اور دوسری چیز مانگی ہے کہ ہماری جو موت ہے وہ ایز مسلمین ہو، اسلام پر ہو۔ اس سے ہم نے کیا صبر سیکھا؟ اس کا مطلب ہے سب سے جو اعلیٰ ترین مقام ہے یا اعلیٰ ترین چیز ہے، جب حق کو پا لیں تو حق پر پھر ہم آخری دم تک حق پر رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حق دیکھنے کے بعد ہم پھر لوٹ جائیں۔ تو یہ سبق ہمیں اگر سوچا جائے تو ان ساحرین سے، ان جادوگروں سے ملتا ہے کہ انہوں نے حق دیکھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے مڑنے کی کوئی چھوڑا نہیں پاسبلٹی۔ انہوں نے کہا جی ہماری موت بھی آئے تو ایز مسلمان آئے، اور اس کام کے کرنے کے لیے جو مشکل پیش آئے گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صبر مانگا۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو صبر کی تلقین کریں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا ہے؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باطل کی زندگی گزار رہے ہیں
ان کو شاید صبر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ جب حق اور یقین آ جائے تو تب مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات جو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہوگا کیا، یعنی آج کل بھی یہ ہوگا کہ جب دو الگ الگ حق اور باطل کے گروپ الگ ہو جائیں گے تو انڈرسٹینڈنگ، دیکھیں لفظ فساد تو ایک ہی ہے. ان کے نزدیک فساد یہ ہے کہ لوگوں کو جس کو وہ حق سمجھتے ہیں اس سے ہٹا لینا. تو یہاں پر یہ ہے کہ فساد، انہوں نے یہ سوچا کہ فساد زمین میں مچانے والے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے. اور وہ کیسے ہے کہ جب وہ چھوڑ دیں گے تجھ کو اور تمہارے آلیہ کو. اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے جو بڑا خوف اور ڈر ایلیٹ کلاس کو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان پر توکل چھوڑ دیا جائے. دیکھیں ان سے مدد مانگنی چھوڑ دی جائے، ان پر ڈیپینڈنس چھوڑ دی جائے. اور یہی کام انہوں نے کیا جو سردار کچھ عرصے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا اجر ملے گا، یعنی ہم، اور ان کو مقربین کا اجر چاہیے تھا، یعنی اسی ایلیٹ کلاس کا. اور جیسے ہی ان کو حق سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اور فرعون کے سرداروں نے اسی بات کو سامنے رکھا فرعون کے کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا اور تمہارے آلیہ کو، یعنی تمہاری اگر سپیریورٹی کو چھوڑ دیا تو اس سے کیا ہوگا، زمین میں فساد پھیل جائے گا. اور ایسے میں جو طاقت ہوتی ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، ظلم کرے. آج بھی ایسا ہی ہے، کوئی مسنگ ان ایکشن ہو جاتا ہے یا کسی پر اور کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں پر ظلم کی انتہا ہے کہ ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. تو اگر کسی کے پاس کوئی اور کامنٹس ہیں یا سبق ہیں تو پلیز ہم سے شیئر کر لیں. سر بالکل آج کے سینیریو میں یہی ہو چکا کہ جب شریعت نافذ کرنے کی بات کی گئی ایک مسلمان ملک میں تو وہاں پر طاغوت جو تھا وہ اپنے لشکروں کے ساتھ چڑھ دوڑا اور یہی ہوا کہ پھر ان کے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ہلاک کیا گیا اور آخرکار ان کو ٹیررسٹ کہا گیا، فساد برپا کرنے والا کہا گیا. آج کہیں پہ بھی جہاد اور شریعت نافذ کرنے کی بات کی جائے گی تو وہ آٹومیٹیکلی ان کے اوپر یہ لیبل لگ جائے گا کہ ٹیررسٹ ہیں. کریکٹ. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک اویئرنیس قائم کرنی چاہیے. ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ حق اور باطل ہے کیا، علم، یعنی علم کی بنیاد پر. اور دوسرا جو میں فیل کرتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹالرنس ہے، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا. تو اینی ادر کامنٹس؟ جی سر، میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ان آیات میں دو گروپس بہت کلیئر نظر آ رہے ہیں. دونوں کو حق نظر آ گیا تھا لیکن ایک میں تکبر اور ضد کی اور دوسرا جو ہے فوراً اللہ کے آگے سبمٹ کر گیا. اب وہ ریزنز جو بھی ہیں، بٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں جب حق نظر آتا ہے تو ہم کس میں جائیں گے. تب یہ کہ ضد اور تکبر کی اتنی حد تھی کہ جب حق کھلا کھلا نظر آ رہا تھا تو جو بھی حق آتا تھا اس میں وہ کوئی نہ کوئی تعویل اور کوئی نہ کوئی وہ حجت نکال رہے تھے کہ تم نے تو مل کے یہ کر لیا اور تم نے ایسا کیسے کر لیا. تو ان کو حق نظر آ رہا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سر جب وہ اس نے فرعون نے سزا دے دی جادوگروں کو، ساحروں کو تو سزا دے دی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم اینڈ دے ہیو اے اسپیشل مشن. اور یہ کوئی مطلب اس طرح کی سپر نیچرل، کیونکہ یہ لوگ تو توہم پرست قوم تھی نا، وہ جادو پہ یقین کرتے تھے تو ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ وٹ ایور موسیٰ علیہ السلام has brought is different from whatever they have seen in their life. ان کو ان کی دل گواہی دے رہا تھا لیکن انہوں نے ضد اور تکبر میں آ کر کے اس کو قبول نہیں کیا. اور جن کے دل میں، جن کو ضد اور تکبر نہیں تھا، لالچ تھی، انہوں نے اپنی لالچ کو فورگو کیا اور وہ ہائر مورل ڈگنیٹی پہ پہنچ گئے ماشاء اللہ. تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے، پہلے ہم حق کو پہچان لیں. ایمان کی کسی نے بات کی، کریکٹ. اینی ادر کامنٹس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں اور ہمارے میں ایک فرق ہے کہ یہاں تو پہچاننے کے باوجود
وہ ایمان کی تقویت نہیں حاصل ہو رہی. حق کو تسلیم کر لیا ہے لیکن اس پر ڈٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبر کی سٹیج تو تب آئے جب امتحانوں میں ڈالا جائے. الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم ابھی تک اس قسم کی آزمائش میں نہیں ڈالے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اور ان میں ایک واضح فرق ہے. اور یہ جادوگر کس طرح سے اس سٹیج کے پر فوراً پہنچ گئے. ان کو تو دعوت بھی نہیں دی گئی, انہوں نے بس ایک عملی ثبوت دیکھا اور اس سٹیج پر چلے گئے کہ وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بڑی ایک اعلیٰ مثال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے کہ جب حق الیقین ہو تو وہ کس طرح سے لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مجھے تو وہ ہمارے لوگوں میں نہیں دکھائی دیتا, بشمول میرے اپنے. آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہمیں ایک بات یہ ہوتی ہے, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے نا, چند سیکنڈ کے لیے وہ ایمان آتا ہے لیکن بڑی جلدی جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اگر ہمیں ایسی کمپنی ملے, ایسی صحبت ملے تو اس سے ہمارا ایمان میں تقویت ہوگی. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے, کیا ایسا ہے اور کیا ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ علم موجود ہے. دیکھیں علم کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور رہے گا. علم سے مراد میری یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے, یہ علم بھی تو حاصل ہم نے کرنا ہے مجموعی طور پہ سب کو. یعنی ہم میں سے جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر اگر کسی نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, پلمبر بننا ہے, سب کی ضرورت ہے قرآن. اور قرآن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اثر کرتی ہے اور وہ ایمان کا حق آپ کو دکھا دیتی ہے, جس کے بعد جیسے ان کو نظر آیا اگر ہمیں بھی وہ حق نظر آ گیا تو ہماری یہ محنت جو ہے رائگاں نہیں جائے گی انشاءاللہ. ایک کامنٹ ہے, اس سے ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے اس پر ہمیں وے فارورڈ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. تو یہی ہمارے لیے بھی لیسن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دعوت ہی کی بہت پیشنس کے ساتھ. آج کے حالات میں یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں وہ آگے لوگوں کو بتائیں. تو یہ مستقل ہم اپنا روٹین بنا لیں. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. اس میں آپ نے ایک بات کی, اگلی سلائڈ پہ بات کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب یہ اللہ کی زمین ہے اور جس کو چاہے وہ دے دے. اگر تمہیں دے دی تو تم کیا کرو گے. یعنی اگر یہ مل گئی اور ہمیں ایک طرح سے ملی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے حالات یہ بھی ہو سکتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ملک ہی نہ ہوتا جہاں پر اسلام ہے. تو ہمیں تو کافی کچھ مل گیا ہے, اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں. تو اینی وے ود دیٹ دوز کامنٹس ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. unless somebody else says. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے, تو جہاں پہ ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہم اپنا جو ایمان پہ عمل نہ کر سکتے ہوں وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. تو یہ بڑا مشکل ہے. تو جو رسول اکرم نے جو ہجرت کی وہ آدمی تصور کر سکتا ہے کہ کن حالات میں اپنا گھر بار چھوڑنا اور جہاں پیدا ہوا ہے آدمی اور جہاں ہر چیز سے وہ بچپن سے لے کے منسلک رہا ہے اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ صحیح بات ہے. آج کل ویسے بھی آج کل جو ہے یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جو ہے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں. سر بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں جس طرح سے ایک روزگار کی تلاش میں چلے جاتے ہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی جا سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ایمان کے لیے بچانے کے لیے یا اسلام کے لیے مشکل ہے کہ انسان گھر نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں جائیں گے, یہ بڑا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہجرت کی اسٹیج سے چکے ہیں. ہم نے ہجرت کی اور ملینز کی تعداد میں کی, اور اسی لیے کی کہ اللہ کی زمین ایسی موجود ہو جہاں پر اس کا قانون نافذ ہو. تو وہ اسٹیج سے ہم گزر چکے ہیں. ہمیں ہجرت کی طرف نہیں سوچنا چاہیے. یہی ہماری زمین ہے, ہمیں اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے, اور ہمیں جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے. یہ ہم اسکیپ تلاش نہ کریں کہ میں افغانستان چلا جاؤں گا اگر وہاں پر دین آ گیا,
وہاں پر جیسا دین آیا بہت دفعہ آ چکا ہے اور ابھی پھر آ رہا ہے، لیکن اللہ بچا کے رکھے. میری اس کے متعلق ریزرویشنز ہیں، تو میں اس فورم پہ بھی اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چلیں چاہتا. چلیں ہم کل نے بس وہی چاہیے جو کہ اللہ کا دین ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے. میرے آبا و اجداد ہمیں لے کر یہاں آئے تھے اور ہمیں اسی زمین پہ رہنا ہے. آپ اس پر سوچیں. آپ بار بار وہ ہجرت کی بات کرتے ہیں، پہلی ہجرت دوسری ہجرت، وہ میں سمجھتا ہوں وہ کر چکے ہیں. اب ہجرت کی بات اگر کوئی کرے گا تو وہ کشمیریوں کو کرنا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے. کل صاحب وہ بھی آپ میں سمجھتا ہوں. ہم اس پہ ڈسکس کریں گے سر بعد میں میں. بھی ایوری باڈی از انٹائٹل ٹو دیئر اون اوپینین. جی بتائیے. سر میں بھی یہی کہہ رہی تھی، ایک ہجرت اسلام کے نام پہ تو ہوئی تھی. پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ تو بنا تھا کہ مسلمانوں کو ایک اپنی الگ جگہ چاہیے جہاں وہ اسلام کے اصولوں پہ زندگی گزار سکیں. تو اب یہ ہجرت نہیں، اب گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت کرنی ہے. جی اپنی زندگیوں جی میں ہمیں وہ عمل لانے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اچھا اگری ایوری باڈی از انٹائٹل ٹو دیئر اوپینین. ہم جب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کو، تو ہم نے اپنے خیالات کو سائڈ پہ رکھ کر جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتا ہے ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے. یہ ہمارا اپنے دل سے تمام وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں وی شوڈ رائز ابو دیٹ انشاءاللہ. ٹالرنس ہم رکھیں. ٹالرنس کا مطلب یہ ہے دوسرے کی بات بھی سنیں. اور ہم نے سب نے اگر جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تو ہم نے اکٹھے مل کر جانا ہے. وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر آن دا سیم پیج. وین آئی سے دیٹ مینس کہ سب سے جو بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یونٹی آف تھاٹ. اگر ہم قرآن پہ یونائٹ نہیں ہو سکتے، مسجد میں یونائٹ نہیں ہو سکتے، تو بڑے بڑے کام آگے نہیں ہوں گے. سو ہمیں یہ سب سے بڑی سیکریفائس یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو میں خود سمجھتا ہوں اس کو میں سائڈ پہ رکھ کر کوشش کروں کہ ایکسٹریکٹ کروں کہ مجھے اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اور آج کے حالات کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے. وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. تو آئیے آج کی آخری سلائیڈ پہ چلتے ہیں. سر اس سے پہلے میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں. لا اسلی بنکم اجمعین جو ہے یہ تمیز ہے. اجمعین آیت 124 اسی سلائڈ میں. اس کو تاکید کہیں گے. یہ توقید، ہاں جی توکید کہیں گے. توکید بھی جو ہوتی ہے وہ منصوب آتی ہے، اور اجمعین یا کلن یا اس طرح کر کے نا آتے ہیں الفاظ. وہ جو کلن آئے گا وہ جو بتاتے ہیں کہ جی تاکیدن سب کے سب، آل آف یو، صرف ایک دو نہیں، تمام کے تمام. تو تاکید کے لیے تھینک یو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقوم ہی اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم مدد مانگو، مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین تمام کی تمام اللہ کی ہے. یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو انجام جو ہے، جو بہتر انجام کس کا ہوتا ہے؟ للمتقین، جو ڈرتا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہی
اچھے انجام کو پہنچے گا۔ اس پر ان کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا قالو، وہ بولے اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، مجہول اوذینا، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے، یعنی کب دیے گئے؟ تمہارے آنے سے پہلے، تاتی تو آیا ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس آنے سے پہلے اس وقت بھی ہم اذیت دیے گئے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد بھی کہ جب تو آیا ہمارے پاس۔ تو دونوں حالتوں میں، یعنی پہلے بھی ہم اذیت میں تھے تو تمہارے آنے سے ہماری اذیت کم نہیں ہوئی، بلکہ ہم ابھی بھی اذیت میں ہیں۔ اس پر ان کو دلاسا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، قال عسیٰ ربکم، کہ کہا کہ امید ہے، قریب ہے تمہارا رب کیا کرے، ان یہلک عدوکم، کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں وہ خلیفہ بنا دے، یعنی تمہیں جو ہے وہ اس کے بعد زمین میں وہ دے دے، سلطنت دے دے، یستخلفکم، تمہیں خلیفہ بنا دے زمین پر، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی آزمائش وہ بھی ایک ہوگی۔ اور اس کے بعد وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، بالسنین ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے سال، سنہ سے سنین، لیکن مراد جب اس طریقے سے آتا ہے کہ ایسا سال، ایسے سال بہت سارے جس میں ان پہ مصیبتیں، خاص طور پہ قحط زدہ ایسی سچویشن پیدا ہو، تو سالوں کی قحط و نقص من الثمرات، اور پھلوں کی کمی، یعنی رزق کی کمی ہو اور قحط ہو۔ اب یہ کس لیے ہے؟ لعلہم یذکرون، اصل میں یتذکرون تھا، کہ وہ نصیحت حاصل کریں اس سے۔ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جس پر بھی آتی ہیں، دونوں طرح سے مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ اس لیے کہ ان کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ آئیے اس میں نئے الفاظ کون سے ہیں؟ استعینوا ہم کئی دفعہ ویسے کر چکے ہیں لیکن دوبارہ کر لیتے ہیں۔ استعان اور یستعین، نستعین بھی ہے، اس نے مدد طلب کی، تو استعن مدد طلب کر، استعینوا تم سب مدد طلب کرو۔ تو اب یہاں اوبویسلی یہ بات کرنے سے پہلے سچویشن یہ ہے کہ اب ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے، بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، اور جادوگر جو ایمان لائے تھے ان کو تو سولی پہ چڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایسے میں قوم جو ہے وہ کیا کرے؟ تو قوم کو کہا جا رہا ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر، یعنی اس میں یہ ہے کہ خود سے اللہ تعالیٰ سے مانگو صبر، اور صبر کرو، وصبرو یعنی مدد مانگو اور صبر کرو، وصبرو۔ پھر یہ ہے کہ زمین کے بارے میں یہ سب اللہ کی زمین ہے، فکر نہ کرو، جس کو چاہتا ہے یورثو، اورثا یورثو، ایک ورثہ یرثو ہے اور ایک اورثہ۔ اورثہ اس نے وارث بنایا، جبکہ ورثہ تھا وارث ہونا، تو یورثو وہ وارث بناتا ہے۔ یورثو ہا الارض کی طرف جا رہا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اس تمام کائنات کے تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے وہاں کی بادشاہی۔ اور پھر بتا دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو بادشاہی مل گئی وہ کامیاب ہوا، عاقبۃ للمتقین ہے، کہ جو کامیابی انجام ہے، یہاں پر عاقبت تو انجام، اچھے انجام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہم کر چکے ہیں، عقبہ یعقوب، یعنی اسی سے عقبہ یعقوب، اس نے اثر چھوڑا وارث بنانے میں بھی ہے۔ یہ پیچھے جو آیا، جو انجام ہوا، یا پیچھے جو آتا ہے، تو جو انجام ہے، اینڈ انجام جو ہے وہ بہتر اس کا ہوگا جو متقین ہے، یعنی پرہیزگار ہیں۔ تو ہمیں یہاں بھی ایک سبق مل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
انسان جو ہے کمپلینٹ کرتا ہے، انہوں نے بھی کمپلین کی، اوزی، اوزی کیسے بنا ہوگا؟ یہ آزا یوزی، اس نے اذیت دی، یہ پیٹرن ہوگا مفعلہ کا پیٹرن ہے، شاید افعال کا پیٹرن ہے، سوری، آزا یوزی، اس نے تکلیف دی. آزا سے بنائیں لیکن موجود ہے نا اسی. ہاں اوزی مشہور ہے کہ پہلے آپ آزا سے آزاؤ، آزائیتا، آزائیتو، آزائیتم، آزائینا، آزائینا سے اب اس کو مشغول بنائیں تو اوزینا بن جائے گا، رائٹ. ہم دیے گئے، ہمیں ستایا گیا یا ہم اذیت دیے گئے، ہم کو ایزا دی گئی، اوزینا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو لوگ ہیں قوم موسیٰ کی، ہم اذیت دیے گئے تمہارے آنے سے پہلے. تاتینا، اتا یاتی، تاتی نا، یہ نیچے والا ہے، اوپر والا نہیں، اوپر والا ہی، سوری، اتا یاتی، وہ آیا، آپ تم آئے، یعنی تاتی آئے تم آنے سے پہلے بھی، من بعد ما جئتنا، جا بھی آنا ہی ہے تمہارے آنے کے بعد بھی. تو اس پر ان کو دلاسا دیا جا رہا ہے، یہلکا ربکم ان یہلکا، اہلکا یہلکو، ہلاک کر دے گا. عدوٌ دشمن، ادا یا عدو سے عدوٌ مصدر ہے، دشمن کو، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا. اور وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، استخلفا، تو آئیے اس کا کیا معنی ہے دیکھتے ہیں. استخلفا یستخلفو، اس نے اپنا جانشین بنایا، قائم مقام بنایا. تو یستخلفو، وہ قائم مقام بنائے گا. تو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ بات بتا دی کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم زمین میں خلیفہ بن جاؤ گے، تمہارے پاس کیا ہوگی؟ پاور آ جائے گی. تو یہاں بھی بہت سے اسباق ہیں. میرے خیال یہ سلائیڈ آج بہت ہی ریلیونٹ ہے کہ جب تمہیں اختیار مل جائے گا دنیا میں تو تم کیا کرو گے. اور مسلمانوں کو اختیار بہت عرصہ ملا بھی رہا ہے، اور اس وقت بھی 57 ملکوں میں مسلمانوں کا اختیار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کہا جا رہا ہے فینظرا، یعنی فینظرا، کہ وہ دیکھے گا، چیک کرے گا کہ تم کیا کرتے ہو. کیف تعملون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے، اور امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت. اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ یہ جس معاشرے میں یا جس طرز حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تھرو، اگر ہم نہیں بول رہے تو تھرو وہ پیسو سپورٹ ہے، اور اگر ان کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں تو وہ ایکٹیو سپورٹ ہے. ادھر وے ہم سپورٹ کر رہے ہیں سسٹم کو. اور آخری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور کس صورت میں آتی ہے کہ ان پر پریشانی آتی ہے، قحط آتا ہے، اور ان کے رزق میں کمی ہوتی ہے، اور اس لیے کہ تاکہ شاید وہ سنبھل جائیں. تو ان آیات میں اور کوئی لفظ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو مجھے بتا دیں. آئی تھنک وی آر پریٹی گڈ وتھ دا ووکیبلری. تو اس میں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی خاص چیز ہے، سچ نہیں ہے. یہ سنینا کو دیکھ لیں. اچھا دیکھ لیتے ہیں. نہیں جی کوشچن تو بک ٹو میں کوشچن تھا نا، تو وہ سنین اور سنتن کی بات ہو رہی تھی. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ سال کے لیے شاید سنتن ہوتا ہے، اور دانت کے لیے سن ہوتا ہے، اور اس کی جمع اسنان ہے، اور اس کی جمع سنین ہے سال کی. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے دونوں استعمال ہو جاتے ہیں. سن جو ہے وہ اس میں جو کوشچن تھا کم سنن، اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایج بات ہو رہی تھی، اس کی عمر کی. تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم سنن، وہ تو عمر ہی کی بات. ہاں تو وہ تو عمر کی بات تھی. تو سال کے لیے بھی سن بھی آتا ہے اور سن بھی آتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ہم سن استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. یس دیٹس رائٹ، اردو میں بھی کرتے ہیں. تو دونوں میں سن اردو میں ہے، عربی میں سن ہی آتا ہے. عربی میں سن ہی آتا ہے. اردو میں بھی تو کہتے ہیں وہ کم سن ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم عمر ہے. کم سن ہے، ہاں اردو میں آتا ہے کم سن، کم عمر ہے.
یہ تو آپ ڈکشنری بنا تن سکتے رسیدہ ہیں. تن رسیدہ بھی کہتے ہیں زیادہ عمر والے کو. کیا کہتے ہیں؟ کم تن تن رسیدہ. اچھا سنینا سے. اینی وے. اور نقص تن ہے رسیدہ